بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جنرل انفو پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹر کی لگژری لائف اور شان و شوکت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ ان کی دولت، ان کی شہرت اور ان کے کروڑوں فین دیکھ کر ہر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ یہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ امیر ترین کرکٹر انتہائی غریب ہوا کرتے تھے، کوئی پان کے کیبن پر، کوئی فیکٹری میں اور کوئی مزدوری کرتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا پسندیدہ کرکٹر کرکٹ میں آنے سے پہلے کیا کام کرتا تھا، کن حالاتوں سے دوچار ہوا اور ان حالاتوں سے کس طرح مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کی، یہ جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور فخر بھی کریں گے کہ غریب ہوتے ہوئے بھی انہوں نے قومی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی اور ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے مشہور ترین کرکٹر کے بارے میں بتایا جائے گا جو ماضی میں بہت غریب ہوا کرتے تھے۔ نمبر 5، فخر زمان۔ یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے انتہائی مایہ ناز بلے باز ہیں۔ فخر زمان کو چیمپئن ٹرافی میں بھارت کے خلاف جیت کے بعد شہرت حاصل ہوئی، جس کے بعد انہیں فخر پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا۔ فخر زمان ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بچپن سے ہی انتہائی محنت کش تھے۔ کرکٹ کھیلنے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا اور یہ ایک کرکٹر بننا چاہتے تھے، لیکن حالات نے انہیں اس وقت کرکٹر بننے نہیں دیا ہے۔ بچپن سے ہی ہلکے پھلکے کاموں میں اپنی توجہ مرکوز رکھی اور اپنا گھر چلایا۔ اس کے بعد یہ پاکستان نیوی میں ملازمت کرنے لگے، لیکن یہ پاکستان نیوی میں کام کرنے سے متاثر نہیں تھے، کیونکہ ان کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ اب بھی پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ وہ نیوی کی اسپورٹ ٹیم کے ذریعے بہت سارے کھیلوں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ فخر زمان تمام کھیلوں میں بہت اچھا کھیلا کرتے تھے۔ زیادہ تر کرکٹ میں ان کی دلچسپی اور پرفارمنس بہت لاجواب تھی۔ فخر زمان اپنے کرکٹ کے ٹیلنٹ کو محسوس کرتے ہوئے نیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اپنا مستقبل قسمت کے ہاتھوں میں دے دیا، کیونکہ نیوی کو چھوڑنے کے بعد یہ پریشانی بھی ان کے لیے بڑی تھی، کیونکہ گھر کا چولہا بھی انہی کی وجہ سے چلتا تھا اور اس وقت نیوی کو چھوڑنا کافی تکلیف دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ فخر زمان اپنے کرکٹ کے جنون کے آگے یہ رسک اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب کچھ بھی ہو جائے، کرکٹ کو ہی اپنا مقدر بنانا ہے۔ فخر زمان کو نیوی کے کوچ اعظم خان نے زیادہ انکریج کیا اور اعظم خان کو یہ یقین ہو گیا کہ فخر زمان پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنا تو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اپنا نام ضرور روشن کریں گے۔ فخر زمان نے مختلف اداروں کی طرف سے کھیلنا شروع کیا۔ جب لاہور قلندر ٹیم میں کھیلے تو وہاں پر قومی سلیکٹرز کو ان کا کھیلنا پسند آیا۔ دنیا کرکٹ میں فخر زمان اس وقت مشہور ہوئے جب چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں انڈیا کے خلاف شاندار اننگز کھیلی۔ فخر زمان نے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے جارحانہ سینچری بنائی، جس سے پاکستان کا مجموعی سکور 300 سے زیادہ ہو گیا اور پاکستان نے یہ میچ بآسانی جیت لیا اور فخر زمان کو فخر پاکستان کا خطاب ملا۔ فخر زمان اپنے کیریئر میں بہت سارے ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں۔ ون ڈے میچ میں ڈبل سینچری کرنے والے وہ پہلے پاکستانی کرکٹر ہیں۔ نمبر 4، محمد یوسف۔ محمد یوسف دنیا کرکٹ میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں محمد یوسف کو رنز مشین کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ محمد یوسف کرکٹ میں آنے سے پہلے درزی کے کام سے منسلک تھے۔ محمد یوسف ایک غریب مسیح فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ریلوے میں ملازمت کرتے تھے۔ محمد یوسف زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر قسمت ان کی اچھی نکلی، مقدر نے ساتھ دیا اور کرکٹ میں اعلیٰ مقام حاصل کیا اور اللہ پاک نے ان پر مہربانی کی جو عیسائی سے مسلمان بن گئے اور یوں یوسف یوحنا سے محمد یوسف بنے۔ محمد یوسف میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ بڑے ہی فخر سے اپنے درزی ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، محمد عرفان۔
اپنی ہائٹ کی وجہ سے مشہور ہونے والے محمد عرفان ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور بورے والا میں رہائش پذیر تھے۔ محمد عرفان پائپ فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے۔ جب قسمت نے کروٹ بدلی، راستے اپنے آپ کھلتے گئے۔ فیکٹری کے مالک نے محمد عرفان کو ایک بار کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا تو ان کو محمد عرفان کا کھیلنا کافی پسند آیا اور محمد عرفان کو شام کے وقت کرکٹ ٹریننگ کی اجازت دے دی۔ تب محمد عرفان کرکٹ پر زیادہ تر توجہ دینے لگے اور اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے اور یہیں سے محمد عرفان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ نمبر 2، انور علی سوات سے تعلق رکھتے تھے اور روزگار کے سلسلے میں کراچی کا سفر کیا۔ انور علی غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے، اسی وجہ سے کئی جگہوں پر وہ مزدوری کرتے رہے۔ کراچی میں جرابوں کی فیکٹری میں کام کرتے رہے۔ ایک دن کی مزدوری انہیں 150 روپے ملتی تھی۔ ہو سکتا ہے انور علی اپنے مالی حالات کی وجہ سے کہیں پریشانیوں سے دوچار ہوئی ہوں۔ بعد ازاں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی جو ان کا ایک ایسا مقدر بنا ڈالا جو ہر آدمی کے نصیب میں نہیں۔ وہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک اہم حصہ ہیں اور بہت سارے یادگار میچز کھیل چکے ہیں۔ 2015 میں سری لنکا کے خلاف ایک یادگار اننگز کا مظاہرہ کیا جو ان کے کیریئر میں سب سے بڑی اننگز سمجھی جاتی ہے۔ انور علی چھٹے نمبر پر آ کر 17 گیندوں پر 47 رنز بنا کر پاکستان کو یہ میچ جتواتے ہیں اور انور علی پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹر کا ایک اہم حصہ ہیں اور PSL میں اپنی شاندار پرفارمنس کے رنگ بکھیر رہے ہیں۔ نمبر 1، شعیب اختر 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھی زیادہ تیز بولنگ کرنے والا فاسٹ بالر جس کا سامنا کرتے ہوئے بڑے بڑے بلے باز بھی ڈرتے تھے۔ 450 کے قریب انٹرنیشنل وکٹیں اور بہترین سٹرائک ریٹ رکھنے والے دنیا بھر کے فاسٹ بالر میں سے ایک ہیں۔ راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کو نہ جانے آپ کن القابات سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ شعیب اختر کن مشکلات سے دوچار ہوتے ہوئے گرتے پڑتے اٹھتے اس مقام تک پہنچے ہیں؟ شعیب اختر اپنے ماضی میں انتہائی غریب ہوا کرتے تھے۔ ان کے والدین محنت کر کے ان کو پڑھا لکھا کر کچھ بنانا چاہتے تھے، لیکن شعیب اختر کو کرکٹ کا جنون نے ویسا بننے نہیں دیا جیسا ان کے ماں باپ ان کو بنانا چاہتے تھے۔ شعیب اختر کو یہ احساس تھا کہ ایک غریب فیملی کا ایک فرد ہونے کے باعث انہیں ایک نوکری کی بھی ضرورت تھی، تاہم انہیں اس وقت کوئی اچھی نوکری بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی زیادہ تر توجہ کرکٹ پر مرکوز کی۔ شروع میں جب شعیب اختر پنڈی سے لاہور ٹرائل دینے کے لیے گئے تھے، اس وقت ان کے پاس پیسے بھی نہ تھے کہ وہ رات کسی ہوٹل میں گزار سکیں یا پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ تاہم اس وقت ایک ٹانگے والا تھا جس کا نام عزیز خان تھا۔ اس نے شعیب اختر کو اپنے ساتھ فٹ پاتھ پر سلایا اور کھانا بھی کھلایا۔ اس کے بعد دوسرے دن ٹرائل دلوانے کے لیے بھی اپنے ٹانگے پر شعیب اختر کو لے کر گیا، جہاں سے شعیب اختر کی کامیابی کا سفر شروع ہوا۔ تو دوستو، یہ تھے وہ مشہور کرکٹر جنہوں نے کافی ساری مشکلاتوں کا سامنا کیا اور وہ بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔